بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستوں، جنگ تبوک کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی قسط میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح اسلام کے شیروں نے رومی لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس لڑائی میں 120 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ رومی لشکر کا نقصان مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ رومیوں کے 2200 لڑاکے مارے گئے تھے۔ جنگ میں بری طرح ہارنے کے بعد جب رومی لشکر بھاگا تو لشکر کے مارے جانے والے سردار باطلیق کے بھائی جرجیس نے، جو خود بھی رومی لشکر کا سالار تھا، تبوک سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایک مقام پر بھاگی ہوئی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب بہت سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو شکست خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیس بولا، ہم کون سا منہ لے کر بادشاہ ہرقل کے سامنے جائیں گے؟ یہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس طرح ہمارے بڑے بڑے بہادروں اور سورماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے دوستوں اور بھائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا کر دفنا بھی نہ سکے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں اپنے بھائی باطلیق اور باقی تمام بہادروں کی موت کا بدلہ نہیں لے لیتا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر رومی فوجیوں کو بھی شرم آنے لگی۔ شرمندگی دور کرنے کے لیے انہوں نے واپس لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ خیمے نصب کر کے سامان درست کرنے لگ گئے۔ اپنی ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا اور ایک نصرانی عرب کو مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر معلوم کر سکے کہ مسلمانوں کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ نصرانی جب مسلمانوں کے لشکر میں آیا تو مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نصرانی نے کہا، ہمارے لشکر کے سردار نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے آنے کا مقصد پتہ چل سکے۔ حضرت ربیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ربیہ، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے ان کے ایک سردار کو قتل کیا تھا۔ حضرت ربیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ بس آپ لوگ یہ دھیان رکھیے گا کہ اگر رومی فوج کوئی غلط حرکت کرے تو آپ لوگ ان پر حملہ کر دیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے جرجیس کے سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا، برادر عربی، تم لوگوں نے ہم پر حملہ کیوں کیا ہے؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ربیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارا دین قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہونا تم کو قبول نہیں تو ہمیں جزیہ دیا کرو۔ اگر جزیہ دینا بھی تم لوگوں کو پسند نہیں تو یاد رکھو پھر فیصلہ تلوار سے ہوگا۔ جرجیس نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہم سے اس شرط پر صلح کر لو کہ ہم تمہارے ایک آدمی کو 1 دینار اور 1 اونٹ غلہ، اور تمہارے سردار کو 100 دینار اور 10 اونٹ غلہ، اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 اونٹ غلہ دے دیں، اور ہمارے درمیان ایک صلح نامہ مرتب ہو جائے کہ نہ تم ہم سے کبھی لڑو گے اور نہ ہی ہم تم سے کبھی جنگ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اول تو اسلام، دوسرے جزیہ اور تیسری تلوار ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کسی نے آ کر جرجیس کو بتایا، یہ وہی عربی ہے جس نے لڑائی میں تمہارے بھائی کا قتل کیا تھا۔ یہ سن کر جرجیس کو غصہ آ گیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا، مارے غصہ کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں
اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے، اس لیے اسے دھکا دے کر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ رومی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار نکال کر ان کے مقابلہ میں آ گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رومیوں نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، رومیوں نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بد عہدی کی ہے، اس لیے سب مل کر رومیوں پر حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان مجاہد رومی لشکر میں گھس گئے اور داد شجاعت دینے لگے۔ رومی بھی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو کہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں وہاں پہنچ گئی تھی، جس سے مسلمان مجاہدوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ رومیوں کو اپنی تلواروں اور نیزوں کی نوک پر رکھ لیا اور ان کی لاشیں بچھانے لگے۔ رومی اس حملہ کی شدت کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑائی میں رومیوں کے سارے لشکر کا صفایا ہو گیا اور ایک شخص بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکا۔ تبوک کے اس مارکے نے اہل روم کو ہلا کر رکھ دیا اور سارے ملک میں عربوں کی داغ بیٹھ گئی۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، اس سے آگے والے واقعات ہم آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔